السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، کل ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ ہی ایک معبود ہے، وہی ایک عبادت کے لائق کس طرح سے ہے۔ یہ ساری باتیں حقیقتیں ہم نے کل کی 2 رکوعوں میں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور کس طرح سے جو ہے ہواؤں کو اٹھا کر پانی لاتا ہے، ہوا میں بادل اٹھا کر لے آتا ہے، برساتا ہے، زمین کو زندہ، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ ساری کرنے والی ہستی جو ہے، یہ ساری کرنے والی جو ذات ہے، عظیم ترین ذات، وہی ایک عبادت کے لائق ہے۔ یہ بات بتائی گئی۔ اس کے پہلے سارے ہم چیزیں دیکھیں، آدم اور ابلیس کا قصہ گیا، اور جو گندے رواج جو شرک میں مبتلا ہو کر جو کر رہے تھے وہ مکہ والے لوگ، اور زمانے کی دنیا کے تمام لوگ بھی ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑتے ہیں تو غلط کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اس سے ہٹ جائے گا انسان تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کیریکٹر کی گارنٹی نہیں، اس کے عقیدے کی گارنٹی نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی گمراہی میں کس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے تقریباً یہ 6-7 نبیوں کے قصے یہاں پر اس کے بعد آئیں گے، ایک ایک رکوع میں ایک ایک نبی کا قصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبیوں کی باتیں جو اس کے پہلے جو آئے، اس سے پہلے جو نبی اللہ نے بھیجا بستیوں کے اندر، وہ نبیوں کی باتیں نہیں ماننے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا، قوموں کا انجام۔ اب یہاں پر مکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال ہو گیا، 12 سال تک، یہ جب صورت نازل ہوئی تھی 11ویں 12ویں سال میں، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ایک بات بتا رہے ہیں تمہیں ایک اللہ کو مانو، دوسرے باطل خداؤں کو ماننا چھوڑ دو، اپنے ماتھے یہاں وہاں ٹیکتے ہو، نہ کچھ تمہارے کام کرنے والے ہیں نہ کام بنانے والے ہیں، اور وہ ایک اللہ کس طرح سے خالق کائنات ہے، کس طرح سے پوری کائنات کا سلطنت کا مالک ہے، اور اسی کی عبادت کرنا کس طرح سے ایک لاجیکل ایک معقول بات ہے، وہ بتایا گیا۔ اب یہ جو نبی تمہارے لیے دعوت کا کام لے کر آئے ہیں، ان نبیوں کی باتیں نہیں سننے والی قوموں کا انجام کیا ہوا۔ یہ پورا جو ہے نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام تک کے قصے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بتانے کا بہت سارے مقصد اللہ تعالیٰ کے، ایک تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک شروع سے دنیا جب سے شروع ہوئی، جب سے انسان بسنا شروع ہوئی، جب سے لے کر آج تک ایک ہی دین ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ انبیاء ایک ہی بات لے کر آئے، ایک ہی دعوت لے کر آئے کہ ان کا بات کہنا کیا تھا کہ تم ایک اللہ کو مانو، دوسرے بت پرستی کرنا چھوڑ دو، باطل خداؤں کو ماننا چھوڑ دو، اور اسی کے حکم کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ تمہاری زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون بنایا ہے، وہ قانون ہمیں دے کر بھیجا ہے، وہ نبیوں کی دعوت تھی۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی دعوت کرتے ہیں کسی قوم پر تو وہ نبی کی دعوت کا جو رد عمل ہوتا ہے، 100 سال، 50 سال، 900 ساڑھے 900 سال جو نوح علیہ السلام کی دعوت چلی، یہ جب تک ہوتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا طرف سے دعوت کا انتظام پورا ہوتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں آ گئی کہ یہ قوم میں ابھی جو ہے ایمان لانے کی طاقت باقی نہیں رہی، وہ صفت باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ ان کو، وہ نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا کر نکالتا ہے، ان کو برباد کرتا ہے۔ بڑے بڑے طوفان لا کر اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیا، کبھی زلزلہ آیا، کبھی جھکڑ آیا، کبھی دھماکہ ہوا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد میں اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں ان کو بھی اگر تو آپ نہیں مانو گے تو تمہارا جو ان کو ٹھکراؤ گے تو تمہارا بھی انجام ان کے جیسا ہونے والا۔ ایسی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے۔ تو اس میں ابھی شروع میں جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ سب میں پہلے آ رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام جو اپنی قوم چھوڑ کر گئے تھے، جو اپنی امت، وہ نبی تھے، اس کے بعد ان کی اولاد جو نسل چھوڑ کر گئے تھے وہ ساری جو نبی جو ہے وہ نبی کی امت ہی تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے جب آتے آتے جو ہے وہ امت، وہ اتنی قوم بگڑ گئی آگے کہ وہ بگڑتے وہ دوسرے مذہب ہی نظر آنے، ان کے اندر اسلام کی نام کی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ حالانکہ ہر قوم ہے، ہر نبی کو ماننے والے جو وہ اسلام ہی لائے تھے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے سب میں لیٹسٹ تازی مثال ہے عیسائیوں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 570 سال پہلے آئے تھے، تو 570 سال میں وہ قوم کتنی بگڑ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی دعوت لے کر آئے تھے، اللہ نے ہی ان کو بھیجا تھا، ایک اللہ کی دعوت لے کر آئے،
انہی کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی تاکید دی، لیکن جب ان کے چلے جانے کے بعد میں کسی نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، کسی نے ان کو خدا کہا، کسی نے جبریل علیہ السلام بھی وہی ہے اور خدا اللہ بھی وہی ہے، ایسے ٹرینٹی جو ہے ایسے الگ الگ نمونے کے عقیدے تیار کر کے جو ہے اور پورا کے پورا جو حلال کو حرام کر لیا، حرام کو حلال کر لی، اور پوری زندگی کے اندر کے جو اللہ کے قانون جو بتائے تھے اللہ کی طرف سے، وہ قانون کو پورے بازو میں پھینک کر جو ہے آج ایک نئی امت، نئی قوم نظر آ رہا، نیا مذہب نظر آ رہا، اسلام نام کی چیز کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ بگاڑ جو آیا وہ نبی کی امت ہی میں آیا۔ اس میں ایک اور ایک سبق کیا ہے کہ نبیوں کی امتوں میں بگاڑ آتا تھا، تو لہٰذا تمہارے اندر بھی بگاڑ آنے والے ہمارے آج کی جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ نوح علیہ السلام جب آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ آدم علیہ السلام کی امت ہی تھے، لیکن وہ کیا اسلام پر تھے؟ جب نوح علیہ السلام کو نبی کو آنا پڑا، کس لیے آنا پڑا؟ بگڑ گئے تھے، باطل پرستی، بت پرستی، اور جو بت پرستی نئے خدا جو تیار کرتے لوگ، یہ نئے خدا تیار کس لیے کرتے؟ جیسے کہ ہم پچھلے رکوع میں دیکھے، اس کے پہلے رکوع کے اندر، کہ جو جہنم میں لوگ جو رہیں گے پہلے جنہوں نے بگاڑا تھا، وہ رہنما جو لیڈر رہیں گے، جو قومی رہنما، ان کو جا کر پیچھے ان کی بات سن کر جو جہنم میں چلے گئے، وہ جا کر ان سے کیا کہیں گے کہ اے رب ہم کو اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارا جو ہے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ہمیں پھنسایا، تو ان کو دوہرا عذاب دے۔ تو یہ جو ہے وہ بھی کیا کہیں گے؟ تم تو بکنے کے تیار تھے، تم پہ ہم سے کچھ زیادہ شریف نہیں ہو، تمہیں جو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جو ہے انسان کے اندر سب میں آسانی سے سستی بکنے والی چیز کیا ہے کہ اس کے اخلاق پر، انسان کے اخلاق پر پابندی نہیں لگانے والی کوئی چیز ہو، ایسا خدا ہو جو انسان کو سچائی یا اچھائی اور برائی کی تعلیم نہ دیتا ہو، برائی کرتا رہے، جو چاہے کرتا رہے، ناحق کام کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، اور جو ہے زنا، سود، جو کچھ بھی کرتا رہے، وہ سب کر کے اس کے پاس آئے گا۔ ایسے خدا چاہیے انسان کو کہ وہ سب کچھ کر کے اس کے پاس آئے گا ماتھا ٹیکنے کے لیے، تو اسے جا تیرا بھی بھلا، جو دیا اس کا بھلا، جو نہ دیا اس کا بھی بھلا، ایسا کہنے والے خدا انسان کو چاہیے۔ تو ایسے خدا جب پیش کیے جاتے ہیں تو سب لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہمارے اندر مسلمانوں میں بھی ایسے کام ہو رہا ہے۔ اب پہلے تو قبر پرستی کی جاتی، تو اب تو زندہ لوگوں کی پرستش کی جا رہی ہے۔ ایک ایک زندہ رہنما ہمارے دینی لوگ ہیں، لاکھوں فالوورس ہیں ان کے، کروڑوں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دین کو آسان بتاتے ہیں، جاؤ فلاں کام کرو، ایک کام کرو، صبح میں فجر کے بعد یہ پڑھو، فجر بھی نہیں کہتے ہو، صبح میں یہ پڑھو، نماز نہیں پڑھیں گے تو چلے گا، صبح میں یہ دعا پڑھو، شام میں یہ دعا پڑھو، تمہارے گھر بھر جائیں گے، اتنا پیسہ آئے گا کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، ایسی اسکیمیں بتاتے رہتے۔ اور ایک ایسی چیزیں بتائیں گے، فلاں فلاں ایک تسبیح پڑھو، تمہارے صبح کے شام کے اور تمام عمر کے گناہ معاف، جاؤ۔ تو یہ انسان کو چاہیے، اس لیے کروڑوں لوگ ان کے مرید بن جاتے ہیں، ان کے جو ہے جلسے ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ تو یہ انسان کی پیاس ہے، تو ایسے خدا دینا شروع کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ جو ایسے خدا بنانے کے بعد جو ہے باطل خدا جو تیار ہوتے ہیں، نئے نئے خدا، ان کے جو ہے نزدیکی لوگ، ان کے نسل والے، ان کے یا ان کے جو چیلے رہتے ہیں، نزدیکی چیلے، ان کا ایک طبقہ تیار ہوتا ہے، ان کا ایک بڑی سوسائٹی تیار ہوتی ہے۔ وہ جو ہے جو جس کو ابھی ہمارے اندر کہیں گے تو مجاوری کہیں گے، یا وہ غیر مسلمانوں کے اندر کہیں گے تو پوپ ہوئے، پھر پنڈت ہو گئے، پجاری ہو گئے، یہ سارے جو لوگ ہیں ان کے جو بن جاتے ہیں، پھر ایک طبقہ بڑا بن جاتا ہے، یہ اونچے طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ اب وہ جس کو خدا بنایا جاتے ہیں وہ اچھے لوگ، یا تو نبی ہیں پچھلے نبی، یا اچھے لوگ ہیں وہ مر گئے، ان کے آستانے بنائے، ان کے مندر بنائے، پھر اب وہ ملٹیپل کرنا ہے اس کو، ہر گاؤں میں تو اس کے پتلے بنائے، اس کے بت بنا کر کھڑا کیے۔ تو ایسے نئے نئے خدا جو بنتے ہیں، تو وہ نئے خدا کو چلانے والے، ان کی خدائی چلانے والے ایک طبقہ وجود میں آتا ہے۔ وہ بڑا طبقہ جو رہتا ہے، وہ طبقہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے پھر سماج کے اندر نئے نئے رواج شروع کرتے ہیں۔ جو طاقتور آدمی ہے، جو پیسے والا آدمی ہے، جس کے پاس جو یہ ظالم ہے، وہ ماتھا ٹیکنے تو آتا ہے، انسان کے اندر ہے، وہ کہیں نہ کہیں ماتھا ٹیک کر اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، اپنے نفس کو اطمینان دلاتا ہے، ہاں میں کچھ تو اچھا کام کر گیا۔ وہ انسان کی فطرت ہے۔ وہ آتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے تمام جو ہے چھوٹ دی جاتی ہے، ان کے تمام برے کاموں کو جو ہے جائز قرار دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے سپورٹ میں رہے۔ ہمیں پھر تو ڈر بھی رہتا ہے، ظالم آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، پھر ایسا کر کے جو ہے ایک طبقہ تیار ہوتا ہے۔ پھر وہ ظالم آدمی ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے نیچے دوسرا طبقہ تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اونچ نیچ کا ماحول تیار ہو کے پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے اس میں دیکھے کہ اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بہت قاعدے قانون سے بنایا، فل اصلاح میں بنایا۔ ہر ایک
جو ہے قاعدے قانون کے مطابق پورا کہ پورا جو ہے فٹ ہے. کوئی بھی قاعدے قانون کسی سے ٹکراتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر فطرتی جو قدرتی چیزیں ہیں, اس کے بعد فساد پیدا کرنا, یعنی اسی قاعدے قانون کا ایک تقاضا کیا ہے, انسان بھی ایک خدا کو مانے. سارے کے سارے ایک خدا کو جب ماننا شروع کریں گے اور اس خدا کو خدا کے جیسا مانیں گے کہ وہ ہر آن دیکھنے والا ہے, ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اور قیامت کے دن اٹھا کر حساب کتاب لینے والا ہے, اگر سچا کام اچھا کام کریں گے, صحیح کام کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت دینے والا ہے, اور اگر غلط کام کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم دینے والا ہے. ایسا سارے ماننے والا ایک سماج اگر ہوگا, ایک اللہ کو ماننے والا, تو اس میں جو ہے اونچ نیچ نہیں پیدا ہوگا. سارے لوگ ڈر کر اللہ سے ڈر کر کام کریں گے, ایمانداری کریں گے. تو وہ جو کام جو ختم ہو جاتا ہے باطل پرستی کے بعد, پھر اس طرح سے سماج بگڑ کر اونچ نیچ کے طبقے پیدا ہوتے ہیں, ہزاروں خدا پیدا ہوتے ہیں, ہزاروں رسم و رواج پیدا ہوتے ہیں. یہ سارے چیز میں امت میں یہ بگاڑ آتا ہے. یہ بگاڑ نبیوں کی امت ہی میں آیا ہے. لہٰذا اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے اندر بھی بگاڑ آ سکتا ہے, اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بگاڑ کی شروعات ہو چکی ہے مسلمانوں کے اندر. جیسا میں ابھی بتایا, اسکیمیں دی جاتی ہیں, لاکھوں لوگوں کے مجموعے میں بیٹھے بڑے بڑے دینی رہنما, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. فلاں کام کرو, 5 چیزیں کرو, تمہارے سارے گناہ معاف. لیکن وہ 5 چیزیں کرنے والا حرام خور نہیں رہنا چاہیے, رشوت خور نہیں رہنا چاہیے, زنا خور نہیں رہنا چاہیے, جھوٹ بولنے والا نہیں رہنا چاہیے, باطل پرست نہیں رہنا چاہیے. یہ کبھی نہیں بتائیں گے. سود میں ملوث نہیں, یہ سارا نہیں بتائیں گے, صرف اسکیمیں دیں گے. 2 لفظ اتنے عظیم ہیں, پڑھیے, تمہارے گھر میں پیسہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہیں گی. وہ 2 لفظ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں بھی, غلط نہیں ہے کہ فلاں چیز جگہ سے تمہارے فلاں جو ہے ذکر کرنے سے روزی میں برکت آ سکتی ہے. لیکن وہ ذکر کرنے والا یا فلاں کلمے پڑھنے سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, یہ ہے. لیکن وہ کرنے والا مسلمان بنیادی طور پر کیسا رہنا چاہیے؟ نیک رہنا چاہیے, ایک اللہ کو ماننے والا رہنا چاہیے, بھائیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, معاملات سب کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا رہنا چاہیے, خریداری میں ایمانداری کرنے والا رہنا چاہیے, بیچنے میں ایمانداری کرنے والا رہنا چاہیے, اور سود میں ملوث نہیں رہنا چاہیے, زنا خور نہیں رہنا چاہیے, رشوت خور. یہ ساری باتیں کبھی نہیں بتائیں گے. تو یہ آج بھی چل رہا ہے. تو یہ جو ہے اسی طرح سے قومیں بگڑتی ہے. ساری سبق جو ہے, ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ ان قصوں میں دیں گے. ابھی جو ہے لگاتار 6 نبیوں کے قصے یہاں پر آئیں گے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لقد, اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی قوم بھی بگڑ کر جو ہے اتنی بگڑی تھی کہ وہاں پر نبی کو آنا پڑا. اور جو مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جو قوم تھی, امت تھی, بعد میں وہ بت پرست بن گئے. اتنے آگے چلے گئے, اتنے دور چلے گئے دین سے کہ وہ کعبے کے اندر ہی لا کر جو باطل خدا, جو ایک اللہ کا گھر تھا وہیں پر لا کر جو 360 نئے خدا بنا دیے اور ننگا طواف کرتے تھے. یہ ہوتے رہتا ہے. اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں ہمیں سکھائی کہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں, کہیں بہک نہ جائے. ایسی دعائیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, تو کہیں ہم شیطان کے بہکا میں آ کر جو ہے بہک نہ جائے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس صورت کی شروع میں کہ شیطان تمہیں کس طرح سے بہکانے کے لیے اللہ سے چیلنج لے کر آیا ہے, یہ کام کرتا رہے گا, تمہیں چھوڑے گا نہیں. تو یہ ساری باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. البتہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, بس اس نے کہا اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے. تم ایسا کر رہے, اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو, نئے خدا بنائے ہو, تم ایک اللہ کی عبادت کرو, نہیں تو تمہارے پر ایک بہت بڑے دن کا عذاب آئے گا. ایسا بتایا میں پوری تعلیمات جو ہے ان کی, جو کچھ بھی ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہوں گی یا صحیفے رہیں گے, وہ سارے پڑھ کر انہوں نے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا سناتے تھے, اس کا لب لباب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اس میں ایک بات اور یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قوم کو یا دوسری کوئی بھی قوموں کو, دنیا میں ہر قوم, صرف ایک بدھ مذہب ایسا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. یہ کائنات کا بنانے والا, خالق اور مالک اور چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں, ایسا ان کا کہنا ہے. سرے سے انکار. اسی لیے وہ جو ہے ہندو دیوی دیوتا کو بھی گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں ہندو دیوی دیوتا کو. کیوں کہتے ہیں کہ تم بڑا خدا ہی کوئی نہیں ہے تو تم کہاں سے. مسلمانوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ جب ہندو دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, مسلمانوں کو لگتا ہے کہ وہ شرک کے خلاف بات کریں. ایسا نہیں ہے. ان کا کہنا کیا ہے کہ خدا ہی نہیں ہے تو تم کہاں سے خدا کے اوتار یا چیلے. تو یہ ان کا ہی ہے. باقی کی سارے قومیں اللہ کو مانتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہہ رہے, تم ایک اللہ کی عبادت کرو. یعنی اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو پہچانتے تھے بھی, لیکن یہ سارے ایجنٹ کے طور پر دوسرے نئے خدا بنائے تھے. جیسا میں بھی بتایا کہ ان کی پکڑ نہیں کرنے والا ایسے خدا ہونا, شارٹ کٹ میں کام بنانے والے خدا چاہیے, اور جو ہے ان کے کام سنوارنے والے, ان کے سارے حرکتوں کو ناجائز کاموں کو جائز قرار دینے والے چاہیے.
وہ خدا بنا لیے تھے انہوں نے، لیکن اللہ کو مانتے تھے تمہارے لیے اس کا سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اس کی عبادت کرو، بے شک مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، تم پر عذاب آئے گا۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ان کے قوم کے سرداروں نے کہا، جب میں کہا تھا سردار طبقہ بن جاتا ہے، وہ قوم کو لیڈ کرنے والے رہنما، دینی رہنما، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ کیسا کیا؟ آج اگر کسی کو بولیں گے جو غیر مسلمان ہیں، ان سے کہیں گے کہ کچھ کام کے لیے، تو ان کو وہ بھی کہیں گے گمراہی لگیں گے آدمی۔ یہ سارے تو اتنے اللہ کے دیوی دیوتا ہیں، ایک خدا کے، وہ بھی مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایشور کہیں گے، گاڈ کہیں گے، لیکن دوسرے خدا بنائے تو وہ ان کو کیا لگے؟ ایک اللہ کی بات کرنے والا آدمی ان کو عجب لگے، تعجب لگے گا۔ تو وہی کہا انہوں نے کہ ہم تو تمہیں، نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، میں کچھ بھی گمراہی پر نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کی طرف سے، تمہاری طرف، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، اس کی طرف سے اللہ نے مجھے مامور کیا ہے تمہارے رہنمائی کے لیے، تمہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے میں آیا ہوں۔ ابلغکم رسالاتی ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے، میرے طرف سے نہیں ہے، رب نے مجھے تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، میں گمراہ نہیں ہوں، اپنے اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں، جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، جو تمہیں بھی پالتا ہے، مجھے بھی پالتا ہے، اس رب کی طرف سے پیغامات میں تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے اسے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مجھے بتایا جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اس سے خالق اور مالک ہونے کی مجھے گواہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت کر کے بتایا ہے، جیسا کہ نبیوں کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو نبی کو اللہ تعالیٰ ساری تعلیمات دیتا ہے، تو بتا رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر آیا ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر اتاری گئی؟ یہ تعجب کرتے تھے ہمیشہ۔ یہ بہت بڑا تکرار ہے، بہت بڑی حجت رہی ہے کافر قوموں کی طرف سے نبیوں پر۔ یہ ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ہمارے جیسا بازار میں گھومتا ہے، اس کو کیسا اللہ نے چنا؟ یہ اس کے پاس اللہ کے پیغامات کیسا آنے لگے؟ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی بھی تکرار کرتے تھے، یہ بھی تکرار کرتے تھے کہ تم بھی ہمارے جیسے آدمی ہو، تمہیں اللہ نے کس طرح سے چن لیا، تمہارے اپائنٹمنٹ کہاں پر ہو گئی، تمہارا اعلان کرنے کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یہ ساری باتیں بتاتے تھے، وہی ان کا بھی کام تھا کہ انہوں نے کہا کہ بتایا کہ تمہارے اندر بھی ایک آدمی کو اللہ نے چنا ہے کہ تم کو اس بات پر تعجب لگ رہا ہے، اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اس لیے اللہ نے چنا کہ یہ تمہارے جیسا آدمی رہے گا، تمہاری قوم کا آدمی رہے گا، تبھی تمہیں سیدھا راستہ بتا سکتا ہے۔ فرشتوں کو بھیجو گے تو تم بھی بولو گے کہ فرشتہ ہے اس لیے اس نے روزہ رکھا، ہم کیسا روزہ رکھ سکتے؟ وہ فرشتہ ہے اس لیے اس نے جا کر جنگ لڑی، ہم کیسا لڑ سکتے؟ اس لیے اللہ نے انسان کو ہی چنتا ہے، اللہ انسان کو ہی چنتا ہے، اور انہی قوم کے لوگوں کو چنتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اسی لیے اسی بات پر جو ہے کافر سردار تعجب کرتے ہیں، ہمارا جیسا آدمی ہے، یہ کیسے کیا نبی بن گیا؟ تو اللہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتارا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اس لیے مجھے تمہارے اندر سے بھیجا ہے۔ یہ تمہیں تعجب لگ رہی ہے، اس کو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، تم پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، نہیں تو تمہارے اوپر ایک بڑے عذاب کا ڈر ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تمہاری مدت ختم ہو جائے گی تو عذاب آنے والا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، پھر بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں تھے، ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، یعنی ایمان لانے والوں کو ہم نے بچا لیا، اور ہم نے جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ حق کے معاملے میں اندھے تھے، سامنے آنے کے بعد بھی حق کو دیکھا نہیں۔ ایک نیک انسان، اللہ تعالیٰ ان کی ہر قوم کے نیک ترین انسان، ایماندار ترین انسان کو نبی بناتا ہے، بہت جو ان کے اندر جو اچھے انسان رہتے ہیں وہ دیکھ کر بھی پہچانے اندھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو جو ہے نہیں قبول کرنے کے بدلے میں اس کے نتیجے میں کیا کر دیا؟ جو ایمان لائے تھے نبی کو اور ایمان والوں کو ساتھ میں بچا کر نکالا، اور تمام کی تمام پوری قوم کو برباد کر دیا اللہ، پوری دنیا میں طوفان آیا۔ اب جو نسل ہے وہ، اب جو لوگ ہیں آدم علیہ السلام کی ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی نسل سے چلی ہوئی پوری دنیا ہے، اور دنیا کی ہر قوم کے اندر جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ عراق والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھا، چینی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں آئے تھے، کئی لوگ یورپ کے اندر بھی دعویٰ کرتے ہیں نوح علیہ السلام کا۔ یہاں پر بھی ہمارے ہندو کلچر کے اندر بھی جو ہے منو جو کہا جاتا ہے، منو وہ نوح علیہ السلام کا ہی قصہ ہے، نام بھی سیم ہے، ہمارے یہاں یہ قرآن میں نوح کہا جاتا ہے، وہ منو کہتے ہیں۔
تو نام بھی سیم ہے, قصہ بھی سیم ہے. منو کی مچھلی بول کر مراٹھی میں ہمارے یہاں منوچا ماسا بول کر قصہ ہے. وہ سارے قصے آگے جو ہے سورہ نوح میں, سورہ ابراہیم میں, سورہ 7 میں وغیرہ آنے والے ہیں. تو آج یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ یہ قصے سے بتانا مقصود کیا ہے کہ نبی کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے. نبی آئے, دعوت کیے, ان کو جھٹلایا, اللہ نے ان کو برباد کر دیا اور نبی کے ساتھ والوں کو بچا کر نکالا. تو مکہ والوں سے بتایا جا رہا ہے اور آنے والے قیامت تک بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک اللہ کی غصے کی غضب کی شکار نہیں ہوتی جب تک کہ نیک لوگ نبی یا نبی کے ماننے والے لوگ اس پر حجت تمام نہیں کرتے, پورا دین ان تک پہنچاتے نہیں. یہ ساری حقیقتیں اس میں بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آج قرآن کے اندر جو ہے اگلے نبیوں کے قصے آئیں گے, انشاءاللہ ہم روزانہ مطالعہ کریں گے. اس سے بات یہ, جیسے کہ میں شروع میں بتایا تھا کہ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق دے رہا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.